عامر جو کہ گھر آ کر فوزیہ کو بتا دیتا ہے کہ نہال زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں جو مشا موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نہال ہی ہے۔ فوزیہ عامر کے منہ سے جب یہ بات سنتی ہے تو وہ ڈر کر رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر نہال زندہ ہے تو ذکیہ، جاوید اور عامر کی حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ نہال ہی ہے۔ آخرکار نہال کی اصلیت سامنے آ ہی گئی۔ نہال جس نے سوچا تھا کہ وہ مشی بن کے سب کچھ کر سکتی ہے اور اپنا بدلہ بھی لے سکتی ہے، لیکن مشا جس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے عامر کو ایک آخری سانس پر چھوڑ دیا تھا، وہ عامر زندہ نکلا۔ فوزیہ کو کچھ اور نہیں سوچتی تو وہ سیدھا شباب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے وہ لڑکی زوار شاہ کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے؟ وہ ہر طرح سے زوار شاہ کو اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ تمہارے پاس ایک آخری موقع بچا ہے اپنی شادی بچانے کا۔ اب تمہیں زوار شاہ کو اپنے پاس واپس لانا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے تم کرو۔ شباب جو کہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور زوار شاہ کے درمیان میں جو کوئی بھی آئے گا اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ وہیں پر شباب جو کہ غصے کے عالم میں آ کر سیدھا کام والی کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مشا کی چائے میں تمہیں یہ دوا ملا کر اسے دینا ہوگا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شباب جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشا کو اپنے اور زوار شاہ کے درمیان سے نکال کر ہی رہے گی، لیکن شباب اس بات سے انجان ہے کہ مشا کوئی اور نہیں بلکہ نہال ہے۔ فوزیہ جو کہ شباب سے یہ بات چھپا کر کہ مشا کوئی اور نہیں بلکہ نہال ہے اپنا مطلب نکلوانے کی کوششوں میں ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہیں پر نہال جو کہ اپنے کھیل میں خود ہی پھنستی جا رہی ہے۔ زوار شاہ جو کہ مشا سے کہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ تمہارے نام پر کرنے کو تیار ہوں، اور یہاں تک کہ میں خود کو بھی تمہارے نام پر کر دینا چاہتا ہوں۔ اس بات پر نہال جو کہ مشا ہے کہتی ہے زوار شاہ سے، پہلے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے شباب کا کچھ کیا ہے یا نہیں؟ آپ نہیں جانتے وہ طوفان برپا کر دے گی۔ آپ کو شباب کو لے کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ آپ اس کو طلاق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کا کچھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پہلے آپ شباب کے بارے میں سوچ لیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور وہیں پر دوسری طرف شباب جس کا کہنا یہ ہے کہ زوار شاہ جس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی زندگی شباب کے بغیر ادھوری ہے، آج وہی زوار شاہ مشا کے ساتھ کس طرح سے اپنی نئی زندگی گزارنے کے لیے اتاولا ہوتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر جاوید جس نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہی قاتل اب پوری طرح سے مشا کے پیچھے پڑ چکے ہیں کیونکہ انہیں ان بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ڈاکٹر جاوید کی دوسری بیٹی ہے، اور اس سے اس کا بدلہ نکلوانے کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ہو چکے ہیں تیار۔ مشا جو کہ بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ آئی تھی زوار شاہ کے گھر پر اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنا آدھا ادھورا بدلہ لے کر کیا وہ جی سکے گی پوری زندگی، یا پھر بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اپنا پورا بدلہ لے کر زوار شاہ کو بھی قتل کر کے اپنا بیٹا حنین اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی اور نہال پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، یا پھر زوار شاہ نہال کی اصلیت کو جان جائے گا اور اس کو اس کی ہی چال میں مات دے کر اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اب بھی اس کھیل میں اناڑی ہے۔ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن۔